کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں اڑان، اور آج ہم سوچ کی زاویوں اور سوچ کے حوالے سے ان اڑانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں ہم تعلیم و تربیت اور اسکلز جو ہماری ڈیولپ ہوتی ہیں یا ان اسکلز کے ذریعے ہم جابز حاصل کرنے میں یا اپنے ملک کی ترقی کے حوالے سے ہم اپنا ایک حصہ ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن آج بات وہی آتی ہے کہ کیسے ہم اپنی اسکلز کو اتنی بلندی پر لے جائیں کہ ہم کسی ادارے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ مجبوری بن جائے، یا ہم اپنی کسی بھی ادارے کو اگر اپنی خدمات دیتے ہیں بہت خوش دلی سے، بہت بہتر طریقے سے، بہت اچھے انداز میں دیں. یہ نہ کریں کہ بیزاری سے اور لیزی لیتھارجک، بہت سستی سے. اور نوکری حاصل کرتے وقت ہمارے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے، یا ہم اپنے کام کو شروع کرتے وقت بہت پرجوش انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہمارا وہ انداز ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے. یہ انداز ہمارا ہر شعبے میں دیکھا ہم نے کہ سٹارٹ تو ہمارا بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ انرجی لیول ہمارا وہ نہیں رہتا. تو ہم لیتے ہیں وہیں پر اپنے نذیر صاحب کو واپس اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کہ جناب اسکلز جو ہیں یا جو ہماری کوالٹیز ہیں، جو ہم مہارتیں رکھتے ہیں، ان مہارتوں کو ہم کیسے یکساں رکھیں اور ان میں بلندی یا ان میں اڑان کیسے لائی جا سکے. بہت شکریہ. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہمارا منقطع ہوا تھا. وقت سے پہلے میں بات کر رہا تھا اسکلز کی. دیکھیے اسکلز کا سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جاب مارکیٹ میں سیچوریشن آتی جا رہی ہے. آپ کو جابس اس طرح کی نہیں مل رہی جس طرح کی آپ چاہ رہے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ ہم ایک اور پہلو اختیار کریں جس کی آج کل زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور وہ انٹرپرینیورشپ. آپ یعنی ذاتی کاروبار کا سلسلہ، ذاتی کاروبار بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ نے تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 90 حصے، اور آپ اپنے باس کھولتے ہیں. جی ہاں، آپ کو جو ہے ٹھیک ہے اس میں 9 to 5 سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں کم سے کم یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے گھر کے ایک کمرے میں، ایک گوشے میں بیٹھ کر پوری دنیا سے رابطے میں رہ کر آپ اپنی صلاحیتوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ، یعنی کووڈ کے بعد جو آن لائن انٹرپرینیورشپ شروع ہوئی ہے، اللہ کی اس کا فائدہ دیکھیے کووڈ نے جہاں پر کہ تباہ کیا دنیا کی معیشت کو، شعبے کو، اس نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ اس نے دنیا کو اور چھوٹا کر دیا. انٹرنیٹ آنے کے بعد دنیا گلوبل ولیج تو بن چکی تھی، اب وہ ایک جڑ کر ایک خاندان بن چکی ہے. وہ کاروبار جو آپ فزیکلی دکان کے ذریعے یا بزنس کے ذریعے جو سروسز آپ دیا کرتے تھے، وہ سروسز اب آپ آن لائن دے سکتے ہیں. یعنی اب آپ کی مارکیٹ کا جو دائرہ تھا وسیع ہو گیا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اپنے ناظرین اور سامعین سہولت کے لیے بتاتا ہوں جنہیں نہیں معلوم. کہ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ کسی خاص شعبے کے ماہر ہیں، مثلاً آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، مثلاً آپ جو ہے وہ کانٹینٹ رائٹر ہے. درست ہے. اس کے لیے پہلے آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے تھے، وہاں 9 to 5 جاب کرتے تھے، آپ اس کو وہ چیز فروخت کرتے تھے اور اس کے بدلے آپ معاوضہ حاصل کرتے تھے. اب یہی کام ایک انٹرپرینور بن کر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو اپروچ کر کے اپنی اس صلاحیت کو فروخت کر سکتے ہیں. یہی لوگو ڈیزائننگ کا کام، یہی گرافک ڈیزائننگ کا کام، یہی کانٹینٹ رائٹنگ کا کام آپ آن لائن فروخت کر کر اپنے آپ کو اسی لیول پر لا سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس بہت ساری گرافک ڈیزائننگ بھی ہے، کانٹینٹ رائٹنگ بھی ہے، یعنی بہت سارا مواد لکھ کر کے بہت وسیع دنیا موجود ہے. کاپی رائٹنگ ورجن ایریا ہے جہاں پر تو عام طور پر لوگ ملتے ہی نہیں. اگر آپ اس شعبے میں مہارت حاصل کر لیں گے، اسکل حاصل کر لیں کاپی رائٹنگ کی، اور اس کے بعد اس کاپی رائٹنگ کو آپ آن لائن مارکیٹ کریں اپنے آپ کو، بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں. آپ سرچ کریں، گوگل میں جائیں، آپ کو بیش تحاشا جو ہے وہ اس طرح کی ویب سائٹس مل جائیں گی کہ جہاں پر کہ آپ اپنی اسکلز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ڈالرز میں کما سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ توقع بھی نہیں کرنا پڑتی، اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی کہ آپ کو کمپنی کھولنے کے لیے جو انویسٹمنٹ درکار ہے وقت کی اور پیسے کی، وہ بھی آپ کو نہیں کرنی. درست ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس فائیور موجود ہے، آپ کے پاس اپ ورک موجود ہے، آپ کے پاس ایسے سینکڑوں ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پر آپ جائیں اور آپ اپنی صلاحیتوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل کسٹمر کو پہنچائیں. تو آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں میں نے جو 3 پہلو اجاگر کیے ہیں، اگر آپ نے میرا پروگرام شروع سے دیکھا ہے تو آپ اچھی طرح یہ بات اب سمجھ گئے ہوں گے کہ دیکھیے پھر دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ کامیابی کا، سکسس کا شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ، ہاں آپ
ڈگریز حاصل کر کے، آپ کوالیفیکیشن حاصل کر کے، آپ اسکلس کو سیکھ کر کم سے کم وقت میں آپ وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جہاں پر پہلے برسوں لگا کرتے تھے. جی میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ شارٹ کٹ، حالانکہ یہ وہ شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ وہ جائز شارٹ کٹ، یہ جائز شارٹ کٹ ہے جس میں آپ کو ری انوینٹ دا ویل نہیں کرنا پڑتا، آپ کو دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کرنا پڑا جو آلریڈی لوگ کر چکے. آپ وہاں سے شروع کریں جہاں لوگوں نے چھوڑا ہے، وہاں سے آپ آغاز کر سکتے ہیں. آغاز یعنی جہاں آخری ان کا قدم پڑا وہاں سے آپ کا پہلا قدم آنا چاہیے. دیکھیے آپ خود انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرہ انحطاط کی طرف چلا جائے گا، زوال کی طرف چلا جائے گا جہاں ہم جا رہے ہیں. اگر ہم نے 21ویں صدی کے تناظر میں اس کے تقاضوں کو اگر آپ نے نہیں سمجھا اور آپ کوشش یہ کرتے رہے کہ آپ ان پرانے طریقوں کو استعمال کر اور آپ حاصل کر لیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں. یعنی اب اس کا تدارک ہی یہی ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا لازمی ہے کہ کسی صورت میں ہم پیچھے نہ جائیں. یہ ہم یا مایوسی میں وہ کہتے ہیں نا کہ مایوسی جب پھیلتی ہے تو اداس نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمیں ان اداس نسلوں کو ختم کرنا ہے اور اس اداس نسلوں کو خوشحال نسل میں تبدیل کرنا ہے. بڑی اچھی باتیں آج، بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میں چاہوں گا کہ اب آپ کا ایک ایسا شارٹ نوٹ ہو جو تھم اپ ہو جائے کہ جس سے جو ایک اچھا سا پیغام جو ہمارے سامعین جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ جان لیں کہ کیا ایسا راستہ جو ہمیں کس چیز سے جوڑتا ہے. خاص طور پر ہم جیسے دور ہو گئے ہیں مطالعے سے، تو ایک کوئی ایسا پیغام آپ کا. کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور میں اس وقت مخاطب ہوں نوجوان نسل سے، بچے بچیوں سے کہ جس وقت کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا ان میں قدم رکھنے والے ہیں جن کو وہاں پر کوئی رہنمائی نہیں ملنے والی. کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن کیونکہ سہیل صاحب نے کہا کہ میں اس کو مختصر کر کے بیان کروں، تو اگر ایک جملے میں بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اپنے اندر کتب بینی کا شوق پڑھیے، پڑھنے کی عادت ڈالیے. چاہے وہ ایک فزیکل کتاب ہو، کاغذ والی کتاب ہو، یا وہ PDF فارمیٹ میں آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہو اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے موبائل فون پہ، یا آپ آڈیو بک سننے کی عادت ہے کہ آپ سفر کرتے وقت، بس میں سفر کرتے وقت، کار میں سفر کرتے وقت سننے کی عادت ہے. مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، حالانکہ میں ذاتی طور پر تو جو ہے وہ کتاب کا عاشق ہوں. کتابی شکل سے ہم نے تو ساری زندگی کتابوں سے محبت کی ہے اور شاید ہم اپنی نسل یا آخری نسل ہے جو کتاب کو کتاب کی شکل میں دیکھ رہی ہے، وہ محبت شاید اب ان کا ہونے والی. لیکن میں اپنی نوجوان نسل سے آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پڑھنے کی عادت ڈالیے. یہ عادت آپ کو بہت آگے تک لے کے جائے گی، آپ کے اپنے پیشے میں، اپنے شعبے میں بھی، اور جس جگہ پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں، چاہے آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ انٹرپرینر بننا چاہتے ہیں، آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ آن لائن مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ پڑھنے کی عادت آپ کو بہت بلندیوں پہ لے جائے گی، رفتوں میں لے جائے گی. انشاءاللہ. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا ایک کلیدی نوٹ ہمیں نصیب ہوا اور سننے کو کہ بھئی مطالعے کی سے ہمیں دور رہنا نہیں ہے. بات بڑی اچھی ہے کہ سر میں چاندی اتر چکی ہے تو کیا جذبے اب بھی جمع رکھتا ہوں. یعنی ہم اگر اسٹیج کے اس حصے میں اگر آ بھی گئے تو کوئی بات نہیں، ہمارے جذبے تو ابھی تک جمع ہیں. تو پھر یہ نوجوان نسل کس خوشی میں اداس بیٹھی ہے، کہ کیوں مایوس بیٹھی ہے؟ بھریے اڑان، نکلیے اپنے راستوں پر، نکلیے اپنی پروں کو، پنکھوں کو پنکھ پھیلائیے اور اڑتے جائیے. بہت بڑے میدان ہیں آپ کے پاس، بڑی دنیا ہے آپ کے پاس، گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ آج ہمیں ایسی طرح سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نذیر صاحب سے پھر دوبارہ استفادہ حاصل کریں اگلے کسی پروگرام میں، اگلی کسی نشست میں، اور یہاں سے ہم لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ پھر آپ حاضر ہوں گے ایک نئی اڑان کے ساتھ، ایک نئی سیشن کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے